علی بھی اگلا سوال ہے، پچھلے دنوں لال داڑھی والے ایک مولانا صاحب نے آپ کے نام میں لفظ مرزا کا خوب مذاق اڑاتے ہوئے آپ کو قادیانیوں کی طرف گمراہ کہنے کا اشارہ بھی دیا ہے اور آپ کے لیے ہدایت کی دعا بھی کی ہے۔ کہتے ہیں کہ آج کل یوٹیوب پر ایک آدمی ہے محمد علی مرزا اس کا نام ہے، وہ آپ کو بھی غلط کہتا ہے۔ مرزا کا نام بھی تو خطرناک ہے نا، مرزا ہے نا، جب مرزا ہے تو مرزائی سے بھی ہو سکتا ہے نا۔ بہرحال دعا کر اللہ اس کو ہدایت دے، وہ ہمیں برا کہتا ہے ہم اس کے لیے ہدایت کی دعا کریں گے۔ جزاک اللہ خیرہ، اگر میرے لیے ہدایت کی دعا کی ہے تو میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں۔ ہدایت سے کوئی شخص بھی اپنے آپ کو آزاد نہیں کر سکتا، بے نیاز نہیں کر سکتا۔ بے شک سر مہربانی آپ نے دعا کی، آئندہ بھی مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں، لیکن مہربانی کر کے آپ مکے کی سرزمین میں خانہ کعبہ شریف مسجد حرام میں بیٹھے ہوئے ہیں، میرے لیے دعائیں کر رہے ہیں، میرے لیے تو اس سے بڑی کوئی اعزاز کی بات ہی نہیں ہے کہ اللہ نے میرے حق میں آپ کی زبان سے دعا جاری کی ہے۔ یہ دعا آپ اپنے لیے بھی کر لیتے، کاش جب آپ دعا کر رہے تھے اس وقت آپ اپنے لیے بھی دعا کرتے کہ اللہ مجھے بھی ہدایت دے اور میرے بزرگ بابوں کو بھی ہدایت دے اور میرے ماننے والوں کو بھی ہدایت دے اور میرے جو وکیل پاکستان میں بیٹھے ہیں ان کو بھی ہدایت دے، تو کیا یہ اچھا ہوتا۔ اپنے آپ کو تو ہدایت سے آپ بے نیاز نہ کریں۔ باقی یہ کلپ میں نے دیکھا ہے، مجھے بڑا افسوس ہوا ہے، یعنی خام خواہ ایک بغیر ٹکٹ کے سٹیٹمنٹ دے دی ہے۔ کوئی بات میری سامنے لے کے آئیں، اس بات کو آپ ڈسکس کریں، پھر آپ ورڈکٹ دیں۔ لیکن چونکہ انہوں نے اپنے اندھے ماننے والوں فالوورز کی، چونکہ وہ تقلید تو کہتے ہیں بغیر علم کے کسی کی بات کی پیروی کرنا، ان کی ٹریننگ انہوں نے یہ کی ہوئی ہے کہ مفتی صاحب نے فرما دیا، حضرت صاحب نے بس فرما دیا، ان کے لیے یہی کافی ہوتا ہے کہ وہ اپنے فالوورز کو یہ کہہ دیں۔ تو ان کی بھی بغیر دلیل کے اسی طرح کی بات ہے میرے بارے میں کہ جی وہ مرزا ہے، اس کے نام میں نے سنا ہے، واقعی اس نے میرے نام کا بھی مذاق اڑایا ہے۔ تو اسی سے آپ اندازہ لگائیں گے کہ جب کسی کے پاس علمی دلائل ختم ہو جائیں تو اس طرح کی وہ پھر بونگیاں مارتا ہے تاکہ مزید عوام الناس پڑھی لکھی ان کی عزت افزائی کریں۔ تو ہمیں تو ضرورت نہیں، لوگ نیچے خود ہی کامنٹس کر دیتے ہیں۔ بہرحال میں ان کو بتا دوں کہ میرے نام کے ساتھ جو مرزا آتا ہے یہ مغل خاندان کی وجہ سے ہے۔ ڈاکٹر اقبال کے آپ ویسے تو شعر پڑھتے رہتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ مغل خاندان اور ٹرک جو ہیں یہ تاتاریوں کی اولاد ہیں جو بعد میں مسلمان ہوئے اور کعبے کو مل گئے پاسباں صنم خانے سے، تو اس وجہ سے لگایا جاتا ہے۔ اس کا غلام احمد قادیانی دجال کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اگر آپ کہتے ہیں صرف نام کے مل جانے سے یا کاسٹ کے مل جانے سے کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے تو یہ یاد رکھیے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم ہاشمی بھی کہتے ہیں اور ابو لہب بھی ہاشمی ہے۔ قرآن میں پوری سورت اس کے خلاف نازل ہوئی ہے، تبت یدا ابی لہب وتب۔ نبی علیہ السلام نے اس کے خاندان کا لحاظ اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا، حالانکہ اس کا خاندان اور نبی علیہ السلام کا خاندان ایک تھا۔ تو آپ کیا اس کے کافر ہونے کی وجہ سے کہ اسے اللہ تعالیٰ نے اتنے سخت الفاظ میں یاد کیا نبی علیہ السلام کے اوپر ٹانٹ کریں گے؟ نہیں۔ خاندان تو اللہ تعالیٰ نے سورہ الحجرات میں ہے کہ ہم نے تمہیں قبیلوں میں اور گروہوں میں اس لیے بانٹا ہے، قبائلی سسٹم میں، تاکہ تمہاری پہچان ہو، اور ساتھ یہ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، لیکن پرہیزگار جو ہوگا اللہ کے حضور وہی عزت والا ہوگا۔ اور مسند احمد میں حدیث ہے تم سب آدم کی اولاد ہو، آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا تھا، کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر، کسی سرخ کو سیاہ پر، کسی سیاہ کو سرخ پر، کوئی فوقیت حاصل نہیں مگر تقوی کی بنیاد کے اوپر۔ خاندانوں کو اس طریقے سے ڈسکس نہیں کرنا چاہیے۔ یہ میرے خلاف بہت پروپیگنڈا کیا، سب سے زیادہ مجھے تکلیف اس حوالے سے بریلوی مکتبہ فکر سے پہنچی۔ میرا پورا بلٹ اپ بریلوی مکتبہ فکر میں ہوا، 10 سال میں سبز پگڑی باندھتا رہا، اور جب میں یعنی بریلویت کو خیر بات کیا تو انہوں نے اپنے علماء سے یہاں جلسے کرائے کہ یہ قادیانی ہے۔ تو یعنی جب میں 31 سال بریلوی تھا پھر میں قادیانی تھا کیا؟ یعنی بریلوی قادیانی ہوتے ہیں؟ تو یہ بھول گئے۔ تو پنڈی کے ایک مفتی صاحب کو بلا کے انہوں نے یہاں پہ پورا جلسہ کرایا، اس کی ویڈیو ریکارڈ ہوئی۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ آج سے 5-6 سال پہلے ان مفتی صاحب نے مجھے فون پہ معذرت کر لی کہ مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے معاف کر دیں۔ میں نے ان کو معاف کر دیا، لیکن شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اس اعلانیہ گناہ کی توبہ ان کو اعلانیہ کرنی چاہیے تھی، لیکن میں نے پھر بھی معاف کر دیا، امید ہے اللہ بھی معاف کر دے گا۔ لیکن میں بتا رہا ہوں وہ ویڈیو تو ریکارڈ ہوئی، ادھر ہزاروں مجاہد ملت تو انہوں نے پیدا کر دیے نا کہ یہ قادیانی ہے، کل کو کوئی ایکٹیویٹی بھی پرفارم کر سکتا تھا۔ میری لائف تو سٹیک پہ لگا دی نا یہ بات کر کے۔ اچھا پھر دیوبندیوں نے کیا کیا، انہوں نے تو باقاعدہ فزیکل اشتہار چھاپے
ایک طرف میری پگڑی والی تصویر لگائی، ایک طرف غلام احمد قادیانی کی. تو کیا دیوبندیوں کے علماء پگڑی نہیں باندھتے تھے؟ شبیر احمد عثمانی صاحب پگڑی نہیں باندھتے تھے؟ اگر پگڑی کا مذاق اڑانا ہے. اور ایک طرف لکھا کہ جی غلام احمد قادیانی بھی بزرگوں کو برا کہتا تھا، انجینئر بھی بزرگوں کو برا کہتا ہے. تو آپ نہیں کہتے ہیں کیا؟ المہند علی المفند کے اندر اس کتاب کا نام ہی آپ دیکھ لیں، المہند کہتے ہیں ہند کی تلوار، اور المفند کہتے ہیں سٹھیایا ہوا پاگل بابا. اور وہ بابا کس کو کہا انہوں نے؟ احمد بریلوی صاحب کو، جو کروڑوں بریلویوں کے امام ہے سب کانٹیننٹ میں، اس کو ان کے بزرگوں نے المفند کہا ہوا ہے. اس وقت نہیں ان کو حیا آئی کہ ہم یہ کیا زبان استعمال کر رہے ہیں، کتاب کا نام ہی کتنا بدتمیزانہ ہے. تو اگر لال داڑھی والے نے کیا ہے تو اس کے بابے بھی یہی کام کرتے رہے ہیں، لوگوں کے نام رکھنا. اور المفند تو انہوں نے اپنے بزرگوں کے اگینسٹ بزرگوں کو کہا. اس کتاب کے اندر انہوں نے لکھا کہ احمد بریلوی اور ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہو گیا. آپ دیکھیں ٹائٹل کس لیول تک دیتے ہیں. تو لال داڑھی والے بیچارے کا کیا قصور ہے؟ جو کچھ اس نے سیکھا ہے وہی کچھ کرے گا نا. میں اس میں بڑی نٹوریس باتیں بھی کر سکتا ہوں، لیکن میں یعنی اپنا غصہ نہیں نکالنا چاہتا، اپنی گفتگو کو علمی طور پہ رکھنا چاہتا ہوں. بلکہ انہوں نے تو اس کلپ میں یہ بھی کہا کہ علماء کو گالیاں دیتا ہے. وہ بھیا کئی دفعہ آپ نے لکھا ہے کہ کوئی انجینئر ہے، مرزا ہے، وہ گالیاں دے رہا ہے. اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے گالیاں. اس کے پاس گالیاں ہی ہیں تو اندر سے وہی دیکھو نا، جو برتن میں ہوگا وہی نکلے گا نا، دودھ ہوگا یا پانی ہوگا. اس بیچارے کے اندر ہیں ہی گالیاں بھری ہوئی، تو گالیاں نہیں دے گا تو کیا کرے گا؟ دعا کرو اللہ ہدایت دے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ جن کے بزرگوں نے احمد بریلوی کا نام ہی المفند رکھا ہوا ہے. سر آپ تو کم از کم یہ بات کرتے ہوئے شرم محسوس کریں کہ آپ کے بزرگ تو کروڑوں لوگوں کے بزرگوں کا نام ہی المفند رکھتے ہیں، سٹھایا ہوا بابا. تو یہ جو کچھ انہوں نے کیا، اور پھر یہ عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتے ہیں. جو میں احادیث بیان کرتا ہوں ان احادیث کی بنیاد پہ مجھے یہ کہتے ہیں یہ گالیاں نکالتا ہے فلاں کو. وہ گالیاں نہیں ہیں، نبی علیہ السلام کی احادیث ہیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صحیح بخاری کی حدیث انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2812 کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار ان کو اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت دوزخ کی طرف بلائے گی. اگر آپ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت کے بارے میں نبی علیہ السلام کے الفاظ باغی اور دوزخ کی طرف بلانے والی جماعت کو اگر آپ یہ گالی سمجھتے ہیں تو یہ گالی کس نے دی ہوئی ہے؟ پھر اپنے ایمان کی فکر کریں. اور عمار ابن یاسر کی جماعت کو جنت اور اللہ کی طرف بلانے والی جماعت یعنی مولا علی، میں مولا علی بولوں گا، یہ مولا علی سے بڑا چڑھتا ہے. کہتا ہے ثابت ہے، کہنا نہیں چاہیے کہ حضرت علی کو مولا علی کہنا چاہیے، یہ ان کا حق ہے. ویسے مولا کہنا جو ہے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ مولا کے کئی معنی ہیں. مولا کا معنی رب بھی ہے، ناصر بھی ہے، معاون بھی ہے، دوست بھی ہے. مولا کا معنی غلام بھی ہے. اس لیے احتیاط اسی میں علماء نے لکھا ہے کہ پڑھے لکھا آدمی تو سمجھ سکتا ہے کہ میں مولا کا کیا معنی لے رہا ہوں، لیکن عام تو شیعہ والا مولا علی بنا دیں گے نا، مشکل کشا حاجت روا. وہ تو مولا کا معنی یہی کرتے ہیں نا کہ حضرت علی مولا ہے، مشکل کشا ہے، یعنی نعوذ باللہ خدا ہے، اور خدا حل فی علی، حضرت علی میں حلول کر گیا ہے. اس لیے ایسے لفظوں سے احتیاط بہتر ہے. اور سر یہ آپ کو وہ یہ پرانے زمانے میں ہوتا تھا، علماء نے فرما دیا، بزرگوں نے فرما دیا. اب لوگ پوچھتے ہیں سر کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو آپ لوگوں نے اپنی اگر رہی صحیح عزت کو بچانی ہے تو آندہ علمی کو بات کیا کریں. اور ان کا حال یہ ہے، میں آپ کو بتاؤں، میرا ایک کلپ اصل میں ان کو تکلیف کس کلپ کی وجہ سے ہوئی ہے. میں تو ہوں اولو العلم قائما بالقسط. انہوں نے ایک ویڈیو میں کہا کہ یہ احمد رضا بریلوی صاحب کا شعر ہے کہ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر مدینے میں اتر پڑا مصطفیٰ ہو کر. یہ ان کی ویڈیو ہے لال داڑھی والی سرکار کی. کہتے ہیں کہ حضرت احمد رضا خان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جو لوگ فوت ہو گئے ان کے نام چھیڑ کے کیوں باز کرتے؟ بہرحال وہ ایک عالم آدمی بھی تھے، عاشق رسول بھی تھے، لیکن پٹڑی سے اترے ہوئے تھے. اب اللہ ان کی غلطیاں معاف کرے. انہوں نے اپنی کتابوں میں اشعار میں ملفوظات میں لکھا ہے جو مستوی تھا عرش پہ خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. تو ان کے نزدیک نبی اور خدا میں فرق ہی نہ ہو. تو میں نے بتایا کہ اس نے جھوٹ بولا ہے.
یہ احمد صاحب بریلوی کیا کسی بریلوی عالم کا بھی شعر نہیں ہے. اور اس نے حرم میں بیٹھ کے وہ کہنے جڑے اتنے پیڑے وہ لاہور بھی پیڑے, جڑے لاہور پیڑے وہ کعبے بھی پیڑے. کعبے میں بیٹھ کے اس بندے نے جھوٹ بولا. وہ 30-40 مریدین لے کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ ایک میگا فون پہ. یہ نہ سمجھے گا وہاں ہزاروں کی پبلک ہوتی ہے, نہ چاند دیکھ لو. تو میں نے کہا اس نے جھوٹ بولا ہے, یہ شعر احمد صاحب بریلوی صاحب کا نہیں ہے. تو میں نے ان کو ایکسپوز کیا اور پھر میں نے ان کی کئی یہ کمزوریاں بتائیں کہ یہ وہاں پہ بیٹھ کے صرف دیوبندیت کا دفاع کرتے ہیں. یہ ٹارگٹ کیے ہوتے ہیں بریلویوں کو, اہل حدیث کو اور شیعہ کو. قرآن و سنت بیان کرنا ان کا مقصد نہیں ہوتا. تو اس میں نے ان کی کچھ فزیکلی جو خود چیزیں میں نے سامنے بیٹھ کے سنی تھی وہ میں نے 1-2 ہائی لائٹ کی. انہوں نے ایک درس کے دوران کہا, یہ باب العمرہ والی سائڈ پہ نا گراؤنڈ فلور کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے, میں یہ آپ کو بات کر رہا ہوں 2007 کی, میں حج کے لیے گیا. تو انہوں نے کہا کہ احمد صاحب بریلوی نے تو قرآن میں تحریف کر دی ہے. یہ جو آیت ہے سورہ المائدہ کی, قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, کہ تحقیق اللہ کی طرف سے آ گیا تمہارے پاس ایک نور اور ایک کھلی روشن کتاب. تو احمد صاحب بریلوی صاحب کی تفسیر میں کنز الایمان کی تفسیر خزائن العرفان میں لکھا ہے یہاں نور سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. تو اس نے کہا یہ تعریف کر دی ہے اس نے. تو میں نے پھر وہ بتایا تھا کہ اسلام کی جو پہلی تفسیر ہے نا قرآن کی, تفسیر تبری ابن جریر کی, المتوفیٰ 310 ہجری, اہل سنت کے ائمہ میں سے ہیں. ابن کثیر نے سب کچھ ان سے نقل کیا ہے, تاریخ میں بھی اور تفسیر میں بھی. انہوں نے اس تفسیر میں لکھا ہے اس میں کہ یہاں نور سے مراد نبی علیہ السلام کی مبارک ذات ہے, اور نور ہدایت وہ تو قرآن میں بھی آیا نا, انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا. نبی علیہ السلام تو وہ سورج ہے جو چمکا دینے والا ہے. تو میں نے کہا احمد صاحب بریلوی صاحب نے کوئی تعریف نہیں کی, یہ ہمارے سلف کا فہم تھا. تو اب اس طرح میں نے اعلیٰ حضرت کا دفاع کیا, حالانکہ میں کتنا اختلاف رائے ان سے رکھتا ہوں. وہ یہ ہوا کہ وہ بریلویوں نے اپنے کسی چینل پہ چڑھا دیا, اس کی ویورشپ جو ہے وہ 3-4 لاکھ پہ پہنچ گئی. ہمارے ہاں بھی 1 لاکھ تک پہنچی, لیکن وہ بریلوی چونکہ زیادہ اس کو دیکھ رہے تھے, اور میں ان کو سلام کرتا ہوں. اس میں انہوں نے کٹنگ بھی نہیں کی. میں نے اس میں یہ جملے بولے ہیں کہ میں اعلیٰ حضرت سے شدید اختلاف رکھتا ہوں ان کے عقائد کی خرابیوں کی وجہ سے. یہ جملہ انہوں نے نہیں کاٹا اس میں سے. اب وہ جب کلپ چڑھ گیا تو ان کو مصیبت پڑ گئی کہ یہ تو میری بدنامی ہو رہی ہے. اور انہوں نے سمجھا کہ لوگ جس طرح پرانے زمانے میں جب یہ چھوٹے چھوٹے تھے خود ہماری عمر کے تو لوگ گھاس کھاتے تھے, تو آج بھی لوگ گھاس ہی کھا رہے ہیں. نہیں سر, اب تو فاسٹ فوڈ سے بھی آگے کی بات ہو چکی ہے. فاسٹ ویڈیوز آ گئی ہیں. اب کتابیں کو نہیں پڑھتا. کتاب اگر کو پڑھی جا رہی ہوتی سب سے زیادہ یہ قرآن سمجھ کے, یہ بھی لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے, لوگ اتنا سیریس نہیں لے رہے. تو آپ کے بزرگوں کی کتابیں تو پڑھنی ہی نہیں کسی نے. تو میرا خیال ہے لال داڑھی والے مولانا صاحب کی طبیعت انشاءاللہ اس افاقہ ہو جائے گا اس سے. اور جس طرح انہوں نے میرے لیے دعا کی, میں بھی ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ ہدایت نصیب فرمائے اور بزرگ پرستی سے بچائے. اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ کے تحت جو آپ نے احبار و رہبان کو اتنا بڑا پکڑا ہوا ہے, تو آپ کتاب و سنت پہ آ جائیں فرقوں کو چھوڑ کے. آمین. ٹھیک ہوگا جی, آمین. جزاک اللہ. اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہدایت نصیب فرمائے. آمین. جزاک اللہ.